فرمائے گا کہ کیا اپڈیٹ ہے حکومت کی جانب سے؟ یہ جو نرمی پیدا کی گئی ہے چمن والی سائڈ سے اور طورخم کے اوپر وہ بتا رہی ہیں کہ کل سے کی جائے گی، کیا کوئی اس ایگریمنٹ کا حصہ ہے جو آپ نے دوحہ میں سائن کیا؟ یہ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ندیم صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ ندیم صاحب دیکھیے، بات یہ کہ آئی تھنک تھوڑا سا کانٹیکسٹ اس پہ دینا ضروری ہے۔ چند دن قبل آپ کو یاد ہے جب یہ یہاں پہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے اور اپنے دفاع کے لیے پاکستان نے پھر جب ایکشن لیا تو فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ یہ سیز فائر انیشلی اگری کیا گیا، اور یہ بات بڑی اہم ہے کیونکہ یہ طالبان رجیم کی درخواست پر یہ سیز فائر ہوا تھا، اور اس کے بعد ہم نے ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے 48 گھنٹے کا سیز فائر کیا اور پھر دوحہ میں یہ مذاکرات ہوئے۔ اب دیکھیے یہ سیز فائر جاری ہے، اور یقیناً ہم تو چاہتے ہیں ہمیشہ سے کہ امن ہو اس خطے میں اور یہ چیزیں ہوں، مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ افغانستان کی دھرتی بار بار پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو اور اس دوسری سائڈ سے اس طرح کا ایک رویہ ہو کہ کچھ ہو ہی نہیں رہا، جو کہ بدقسمتی سے اس نہج پر بات آ گئی تھی۔ تو دیکھیے ابھی ہمارے برادر ممالک نے، قطر نے، ترکی نے اہم کردار ادا کیا ہے، اور اس کے پیش نظر جو ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہم کہہ سکتے ہیں چند دن قبل ہوئی ہے جو ابھی کے لیے قائم ہے، اس میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اب یہ تھوڑی سی نارملائزیشن ہوئی ہے۔ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری ہماری اشیاء ٹریڈ، کراس بارڈر ٹریڈ ہے، تو وہ ابھی کچھ حد تک اس کو چلایا گیا ہے۔ اس میں پیرشیبل کموڈیٹیز بھی ہیں جی، کھانے کا، جو زیادہ ٹرکس میں رہ نہیں سکتی، اور افغانستان میں خاص طور پہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ریلائنس بھی ہے ہماری فوڈ آئٹمس پر۔ تو دیکھیے یہ بھی یقیناً ایک اس کو ہم مانیٹر کریں گے ود دا ریسٹ آف دا سچویشن۔ باقی جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا، اب 25 تاریخ کو غالباً ٹرکی میں بات چیت ہونی ہے، اور مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ وہاں پر صرف یہ کہ سیز فائر قائم رکھنا، بلکہ وہاں پر اب ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کانکریٹ اور ویریفائیبل ایک مانیٹرنگ میکنزم ہمیں نظر آتا ہے کہ نہیں آتا آئندہ کے لیے پاکستان میں، جو ہم چاہ رہے ہیں، جس طرح کی گارنٹیز ہم چاہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے لیے افغانستان کی دھرتی نہ استعمال ہو۔ تو یہ واضح طور پہ ہمارا آفیشلی بھی یہ اسٹانس چند دن قبل آپ کو وزارت خارجہ کی طرف سے آیا تھا، اور انشاءاللہ آئندہ دنوں میں بھی آپ دیکھیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ کانکریٹ اور ویریفائیبل میکنزم آئے گا تاکہ آئندہ یہ دھرتی افغانستان کی پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو سکے۔ اسی کے ساتھ ان باقی ساری چیزوں کا انحصار ہے۔ جی عتیق صاحب، جو افغان سرزمین کے اوپر ٹی ٹی پی ہے وہ مسلح بھی ہے، اس کے پاس کہیں نہ کہیں سے فنڈنگ بھی آ رہی ہے، اور مجھے تو لگتا یہ ہے کہ وہ ایک آنکھ بند کر کے افغان حکومت جو ہے نا اس کو اجازت دے دیتی ہے کہ ٹھیک ہے جو کر رہے ہو کرتے جاؤ، یا ان کے کنٹرول میں نہیں ہے یا ان کی ایک رضامندی اس کے اندر شامل ہے۔ تو یہ صورتحال آپ کو لگتا ہے کہ اس ایگریمنٹ سے بدل جائے گی؟ میرے سیریس ڈاؤٹس ہیں اس کے اوپر۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندیم صاحب السلام علیکم، یعنی صاحب السلام علیکم، آپ کے توسط سے ناظرین کو بھی سلام۔ بیسیکلی اپنا ندیم بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی ہے اور باقی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں افغانستان میں، تقریباً اس وقت 20 سے 22 تنظیمیں ہیں، دنیا جہان کے تمام گروپ کی نمائندگی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، ایک آپ نے کانسیپٹ سنا ہوگا، ویگنر گروپ جیسا کانسیپٹ ہے، بلیک واٹر جیسا کانسیپٹ ہے۔ اسی طریقے سے میری نظر میں، میری پرسنل اوپینین میں، یہ جتنے بھی وہاں پہ دہشت گرد گروپ ہے، اٹس از نتھنگ بٹ اے بزنس۔ یہ کارپوریشنز ہیں بیسکلی، دے جسٹ لائک دا ویگنر گروپ، دے جسٹ لائک مے بی دا بلیک واٹر، اور ان کو فنڈنگ ملتی ہے، ان کو آبجیکٹیوز دیے جاتے ہیں، اور وہ ان آبجیکٹیوز کو ان کو ڈیلیور کرنا ہے۔ ان کی اکانومی چلتی ہے اسی پہ، ان کی اکانومی چلتی ہے ٹیررزم پہ۔ پہلے آپ کو اندازہ ہے 9/11 سے پہلے افغانستان واز دی لارجسٹ پروڈیوسر آف اوپیم ان دا ورلڈ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سے ان کی پروڈکشن کم ہوئی ہے، انکم کم نہیں ہوئی ہے۔ اس وقت تقریباً $100 پر کے جی اوپیم انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ فروخت کر رہے تھے۔ آج ہو سکتا ہے 70% کم ان کی وہ کیا پیداوار ہو گئی ہو، لیکن آج وہ $700 پر کے جی فروخت کر رہے ہیں۔ ابھی بھی مین سورس ان کا ون آف دا سورسز از اوپیم، دا سیکنڈ بزنس از ٹیررزم۔ ہائیڈ گنز ہے، پیسے دیں اور جو بھی کروا لیں۔ سو دا بیسک تھنگ از کہ باقی ہماری جو گورنمنٹ ہے ان کی کوششیں، ان کی خواہش ہے، بڑی تعریف بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ اتنی اپنا قطر نے، ترکیہ نے، ورلڈ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ہم نے تو جو کچھ کرنا چاہا سمجھانے کے لحاظ سے وہ کیا، لیکن اگر آپ نے، اب ان کو تو ہم دشمن بھی نہیں کہہ سکتے نا،
افغان بھائیوں کو اگر آپ نے لے کے آنا ہے نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ تو یو ہیو ٹو برنگ اٹ فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ. جو ہمیشہ کوئی نہ کوئی جنگ ہوتی ہے یا کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے, جب آپ اس کو گھٹنے ان کو ٹیکنے پہ مجبور کرتے ہیں تو وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آ جاتے ہیں. ایئر مارشل صاحب, جو افغان ہمارے بھائی ہیں جی, ہمارا ان سے بہت تعلق واسطہ ہے, نیبر ہیں ہمارے, لیکن 47 سے لے کر 14 اگست 1947 سے شروع کر کے آج تک کبھی وہ ہمارے دوست رہے نہیں ہیں. تو پاکستان کی رکنیت کی مخالفت انہوں نے کی. کھاد یہاں جو دھماکے کرتی تھی وہ آپ کے سامنے ہے. جو کچھ یہ غنی صاحب, اشرف غنی صاحب کی حکومت کر رہی تھی, کارزائی صاحب جو کچھ کر رہی تھی, سب کچھ ہمارے سامنے ہے. تو وی ہیو اے لانگ ہسٹری. کمنگ ناؤ ٹو دا سیز فائر, اب خواہش میری بھی ہے, آپ کی بھی ہے, سب کی خواہش ہے کہ یہ سیز فائر ہولڈ کرے. اینڈ دے آر ایک کانکریٹ میکنزم جن کی انہوں نے بات کی, مانیٹرنگ اور ویریفیکیشن کی, وہ اب ڈیفائن ہوگا ان دی 25 اکتوبر میٹنگ جب استنبول میں اکٹھے ہوں گے کہ اس کو مانیٹر, ویریفائی اور انشور کیسے کیا جائے. دا ایشو از, وہ کہتے ہیں نا کہ فالو دا منی اینڈ اٹ ول لیڈ یو ٹو دا ٹروتھ. بیسکلی دا منی از کمنگ فرام انڈیا. اگر آپ نے نیگوشیٹ کرنا ہے کسی کے ساتھ یا کسی نے نیگوشیٹ کرنا ہے تو دیٹ ہیز ٹو بی ڈن ود انڈیا. انڈیا از ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ فنڈنگ. انڈیا از گوئنگ ٹو کنٹینیو فنڈنگ ٹو دیز, not to the Afghan Taliban maybe, but there are other groups. There are 22 groups jinko they can continuously fund, and there are others also. Those who want to see Pakistan remaining destabilized, they continuously will fund these people. If you cannot stop this funding, pھر یہ keeping these ceasefires intact is going to be بہت challenging ہوگا. یہ مشکل کام ہے, مشکل کام ہے. آپ نے بھی, آپ کا بھی یہ انالیسز ہے, میرا بھی یہ انالیسز ہے. اللہ کرے یا اپنا گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی میکنزم جو ہے, اٹس دا میکنزم دیٹ از گوئنگ ٹو انشور کہ یہ جناب علی یہ ان کی فائنینسنگ رکے. فائنینسنگ نہیں رکے گی سر, انڈیا کیوں روکے گا؟ اگر نہیں رکتی تو نہیں رکے گی. دین وی آر ناٹ ٹاکنگ ٹو دی کینیڈین سوئل کے اوپر اسیسینیشن کر سکتے ہیں, جو آپ کی دبئی میں بیٹھ کے اور لندن میں بیٹھ کے پاکستان میں اسیسینیشن کروا سکتے ہیں, تو ان کو ٹی ٹی پی یا داعش کو یا وہ اس ترکستان اسلامک موومنٹ کو پیسے دیتے ہوئے تکلیف ہوگی؟ وہ دیں گے پیسے. فنڈنگ جو ہے, جب تک فنڈنگ نہیں رکتی, اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو کنٹرول دس. بیرسٹر عمیر نے صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں. سر, افغان سرزمین کیا پاکستان کے اوپر حملوں کے لیے جو استعمال ہو رہی ہے اس کو مؤثر طریقے سے روکا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے تو دیکھیں بہت سارے فیکٹرز ہیں. جیسے ایئر مارشل صاحب نے بات کی تھی کہ سب سے پہلے تو سوال بنتا ہے کہ $700 بلین کا اسلحہ وہاں کون چھوڑ کے گیا تھا اور کس وجہ سے چھوڑ کے گیا. پھر ہم بات کرتے ہیں جی ان کی اکانومی ٹیررزم پہ تھرائیو کرتی ہے, تو کیا باقی ویسٹرن ممالک یو ایس کی اکانومی وار پہ نہیں تھرائیو کرتی؟ وہ اسلحہ بیچ کے نہیں اپنی معیشتوں کو مضبوط کرتے اور انگیجمنٹ مختلف طرح کی بناتے؟ اگر آج یوکرین میں کانفلکٹ لگا ہوا ہے تو الٹیمیٹلی فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ پھر دوحہ میں جو ٹاکس ہوتی ہیں, دوحہ میں یوکرین کی جنگ نے تو پورے یورپ کو بٹھا دیا, ساروں کو بٹھا دیا, پتہ نہیں فائدہ اس سے کون اٹھا رہا ہے. پیسہ کسی کا تو بن رہا ہے, اسلحہ کوئی تو بیچ رہا ہے نا. جس کے بینک اکاؤنٹس بڑھ رہے ہیں وہ تو خوش ہیں, تو انہیں سوٹ کرے گا. اسی طرح دوحہ میں بیٹھ کے یونیلیٹرلی افغان کے ساتھ معاہدہ ہو جاتا ہے, طالبان کو بٹھا دیا جاتا ہے. کیا اس وقت نیبرز کو آن بورڈ لیا گیا؟ خود وہاں طے کر لیا گیا کہ افغانستان کی سوئل استعمال نہیں ہوگی ٹیررزم کے لیے, تو آج وہ گارنٹیز کدھر گئیں؟ کیا FATF کے قوانین ہمارے لیے ہیں؟ خالی ہمارے لیے ہوں, ہمارے لیے جماعت الدعوہ یہ وہ سب کے ارد گرد آپ ایکشن کرا لیں. کیا انڈیا کے اگینسٹ وہ FATF کے قوانین نہیں اپلائی کرتے؟ یہ سب سے امپورٹنٹ کویسچن ہے جس کی طرف ابھی آپ نے اشارہ کیا. FATF کے اوپر یہاں پہ اتنی پابندی تھی کہ وہ جو ایکچوئل ان کا ریلیف کا ورک تھا نا, وہ داعش والوں کا, وہ کچھ اور نام سے وہ تھا ریلیف کا ورک, اس کو بھی ہم نے بند کروا دیا. کہ یہ نہیں چلے گا, فلاحی انسانیت یا پتہ نہیں کس نام سے وہ کرتے تھے. لیکن انڈیا کے اوپر اس کا اطلاق کیوں نہیں ہے؟ تو اب یہ جو کچھ TTP داعش والے جو دھماکے کر رہے ہیں اس کا پیسہ بھی آتا ہے, اسلحہ بھی آتا ہے. جو انہوں نے کینیڈین سوئل کے اوپر کی اسیسینیشن ایک سکھ لیڈر کی, امریکہ میں اٹیمپٹ کی, پاکستانی سرزمین پہ انہوں نے اسیسینیشنز کی, وہاں پہ FATF کو نظر نہیں آ رہا کہ کیا کنیکشن ہے. ہمارے اندر ایون جیلوں کے اندر انہوں نے لوگ مروائے ہیں. تو مطلب خود دیکھ لیں کہ کس حد تک ڈیپ روٹیڈ. اور یہ ساری دیکھیں, اب بات ہے کہ اس کو پورے کو جب تک ہم نہیں کاؤنٹر کریں گے, ہم خالی کہیں کہ یونیلیٹرلی ہم لڑتے رہیں, ہم افغانستان کے ساتھ انگیج ہو جائیں, ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا. ہماری انگیجمنٹ ہمیں پتہ ہے ہمارا دشمن کون ہے.
दुश्मन है। तो अफगानिस्तान से लड़ने का किसको शौक है, लेकिन आपकी सरजमीन पे अगर खून रेजी होगी तो आपको तो रोकनी है। नहीं, बिल्कुल रोकनी है, मगर देखें अल्टीमेट बंदे के पीछे तो जाए ना, जो पीछे खड़ा है। जब तक पीछे जो बंदा खड़ा है, जो पर्दे के पीछे, उसे आप बेनकाब नहीं करेंगे तो हम अपना खून ज़ाया ही करते रहेंगे। बात है हम एक और दुश्मन में इजाफा कर रहे हैं। हम बिल्कुल अपना कॉन्क्रीट जवाब दें जिस तरह अभी दिया गया जवाब, मगर अल्टीमेटली अगर पीस ने प्रिवेल करना है वो तब प्रिवेल करेगा जब इंडिया और आप बराबरी के टर्म्स पे बैठेंगे। ये नहीं होगा कि इंडिया का नैरेटिव दुनिया माने, इंडिया हमें कश्मीर के नाम पे ब्लैकमेल भी करे। आप कहें कि बाहर सारी ज़िंदगी उन्हें क्या रट लगाई कि जी जिहाद को फाइनेंस कर रहे हैं, जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करा रहे हैं। असली नुकसान टेररिज्म का किसका हुआ है? पाकिस्तान का हुआ है। 70,000 से ज़्यादा जाने किसने दी हैं? पाकिस्तान ने दी है। तो ये चीज़ उजागर करने की ज़रूरत है। बिलाल साहब, कैसे इंश्योर करेंगे कि बॉर्डर को आपको सही फुल प्रूफ किस्म की सिक्योरिटी दे सकें? ये क्रॉस बॉर्डर जब तक आप रोकेंगे नहीं, और आपका बहुत लंबा बॉर्डर है, कुछ 2400-2500 किलोमीटर, लेकिन आपको इंश्योर करना है, ये चीज़ नहीं करेंगे ना तो ये जो पाकिस्तानी ज़मीन के ऊपर कोई यंग कैप्टन है, फौज का मेजर है, कर्नल है, हर रोज़ हम खबरें पढ़ रहे हैं, ये सस्टेनेबल नहीं है किसी दुनिया के मुल्क के लिए, हमारे लिए बिल्कुल भी। नदीम साहब देखिए, ये तो सिलसिला, हम इसमें कोई शक नहीं है कि एक एक शहादत पर भारी है जी। अब बाज़ वाक़यात में 11 हमारे फौजी जवान इकट्ठे शहीद हुए। नहीं, और एक एक शहादत, एक एक जवान, एक एक सिपाही, एक एक लांस नाइक, एक एक लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर हम देखते हैं जी, और दिल खून के आंसू होता है। और फिर आप देखते हैं जो ईमान और प्यार उन शहदा की वालिदैन का इस मुल्क के साथ, आप बार बार देखते हैं एक तकवा, एक ईमान आप देखते हैं कि किस तरह वो उनके माथे पे बल नहीं होता जब वज़ीर आज़म जाते हैं। तो ये हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है कि हम इन सारी बहसों में, बातों में, पॉलिसी मेकिंग में इस बोझ को, इस कुर्बानी को मद्देनज़र रखें। और यकीनन नदीम साहब, ये कुर्बानियाँ इसलिए दी जा रही हैं ताकि जंग हम जीते हैं। बिलाल साहब, उनके जज्बे में और उनकी कुर्बानी में तो कमी कोई नहीं है, उनको सलाम है सारों को, क्योंकि वो सारे बॉर्डर पे खड़े इसलिए हैं। वो किसी को जान का खतरा होना तो बॉर्डर पे जाके वो खड़ा नहीं होता सीना तान के, लेकिन अब ये ड्यूटी तो रियासत की है ना कि इंश्योर करे कि वो बॉर्डर पार से दहशतगर्दी ना। मैं आपसे इत्तफाक कर रहा हूँ, तो कैसे इंश्योर करेंगे कि बॉर्डर सिक्योरिटी इंश्योर करें, फुल प्रूफ हो जाए? नहीं देखिए, ऑप्शंस क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी इज वन एलिमेंट, लेकिन ना बात ये है अब इस दफ़ा क्यों अफगानिस्तान में हमें मुंह तोड़ जवाब देना पड़ा, बिकॉज ये नहीं हो सकता कि बॉर्डर पार ये बार बार एक स्ट्रीम आती रहे और हम यहाँ पे बैठ के बॉर्डर को रोकते रहे और मुल्क के अंदर जो आ जाए उसके ऊपर हमला करते रहें या उस पर उसके हमले के हम निशाना बनते रहें। इसीलिए इस सिलसिले को तोड़ने के लिए ये जवाब दिया गया था। और इंशाल्लाह देखिए आगे भी हमें अगर ज़रूरत पड़ी तो अपने दफ़ा के लिए किसी हद तक जाएंगे। मगर मैं फ्रेंकली जो अभी यहाँ पे बात हुई, सर ने बात की, नियाज़ी साहब ने बात की, मैं देखिए यकीनन ये मल्टी प्रॉन्ग जंग है और इसके अंदर मेरे ख्याल से 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो आई थिंक हमारी जो अब एक ग्लोबल डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग है, सफारती जो हमारी स्टैंडिंग है, उसने हमें एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ दी है। आई थिंक भारत इससे ज़्यादा पहले कभी ग्लोबली इतना आइसोलेटेड नहीं हुआ और हम इतना कभी भी कमिटी ऑफ नेशंस में वो हमारा मकाम मुझे नहीं याद पड़ता दहाइयों में पिछली जो आज है। तो हमें इसको इस जंग के लिए भी कैपिटलाइज़ करना है। मेरे ख्याल से इसमें कतर और टर्की जो अब किरदार अदा कर रहे हैं वो मौसर होगा। सऊदीज़ को भी साथ इंगेज करें जी, सऊदीज़ का बहुत इन्फ्लुएंस है काबुल के, और सऊदी अरेबिया भी है और दीगर और ममालिक है। तो आई थिंक लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन टर्की। मगर हमें बिल्कुल जी अपनी सरजमीन पर भी हम ये जंग जारी रखेंगे दहशतगर्दों के खिलाफ। फिर से अगर वहाँ पर अगर ये सिलसिला ना रुका तो वो तो एक ऑप्शन मौजूद है। मगर हमने, और यकीनन उसमें टेरर फाइनेंसिंग का, चाहे वो FATF का जिक्र हुआ, मैं बिल्कुल ये बात है, हमें हर फोरम पर इंटरनेशनली अपने रीजनल ब्रदर ममालिक के साथ हमें मिलिट्री ऑप्शंस जो हमारे पास मौजूद हैं, हमें हर लीवर को इन पैरेलल इस्तेमाल करना होगा ताकि हम ये जंग जीतें और इसका एक मुस्तकिल हल निकालें। ये सिलसिला इस तरह नहीं चल सकता। यही आपने एक अज़म देखा है अब भी हुकूमत का, रियासत का, हमारी अफवाज का। इसीलिए आपने इस दफ़ा इस तरह का मुंह तोड़ जवाब देखा जिसके नतीजे में दूसरे बॉर्डर पार एक दरख्वास्त की गई सीज़ फायर की और इस तरह यही दिखाने के लिए कि जिस तरह ईस्टर्न बॉर्डर पे हम डिसाइसिव एक्शन लेने के तैयार हैं जब हम पर जंग मुसल्लत होती है, हम इसी तरह इस एंड पे भी तैयार हैं। मगर हम अमन चाहते हैं, मुस्तकिल अमन चाहते हैं और जिम्मेदार है खाम रियासत हैं। तो अगर एक मैकेनिज़्म बनता है, बेहतर तरीक़ेकार सस्टेनेबल निकलता है, बेहतर है। मगर हम हर सूरत अपने दफ़ा के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं जी। एयर मार्शल सर, जो बाज़ वाक़यात जैसे अभी मिडल ईस्ट में इसराइल ने हमास की पूरी क़यादत जो थी पेनिट्रेट किया उसने उन ग्रुप्स के अंदर, हिजबुल्लाह की पूरी क़यादत, इवन ईरानियन अटैक के अंदर उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट तक की मूवमेंट उन्होंने ट्रैक की। तो यहाँ आपकी इंटेलिजेंस का बड़ा रोल है कि TTP की जो टॉप टियर है
تو اس کو آپ پینیٹریٹ کر کے اس کو آپ کو روکنا پڑے گا, اس کو ختم کرنا پڑے گا, اور کوئی طریقہ کار نہیں, ان گروپس کو ویک کرنا پڑے گا. آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. ابھی ہم نے ایکچولی شاید ہمیں کچھ سیکھنا بھی پڑے گا. یہ جو موساد ہیں دے اسپیشلائز in espionage, in sabotage, subversion, in penetration. کے پیجز اور موبائل اور واکی ٹاکیز کے اندر انہوں نے ڈال کے تو 2 سال کام کیا. وہ اسپیشلائز کرتے ہیں, اور انفارچونیٹلی موساد اور را کا ایک گٹھ جوڑ ہے. جو چیز موساد کرتی ہے وہ ان کو سکھاتی ہے را کو. واٹ ایور از, وہ جو بھی کچھ کرتے رہیں وہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ را بھی اس کی کوشش کرے گی, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری انٹیلیجنس جو ایجنسیز ہیں دے شوڈ بی اے ہیڈ آف آل دیٹ. اینڈ وہ ہیں ان کو سب پتہ ہے. ابھی بھی آپ کو پتہ ہے افغانستان کو کتنے عرصے سے وہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ گروپ یہاں سے یہ کر رہے ہیں, وہاں سے یہ کر رہے ہیں, وہاں سے وہ ہو رہا ہے. ہر چیز بتا کے جب تنگ آئے ہیں تو فائنلی, جس طرح بلال صاحب نے کہا, فائنلی پھر دس آپریشن. سر اس کائنیٹک سے پہلے آپ کی انٹیلیجنس کی پینیٹریشن گروپس کے اندر وہ کوشش پوری ہوئے, ٹیک آؤٹ دیئر لیڈرز, دیٹ از دی اونلی وے فارورڈ. وہ کوشش پوری ہو رہی ہے, بٹ ان کا جو طریقہ اس گوریلا وہ ٹیکنیکس میں وہ بلیو کرتے ہیں, گوریلا وارفیئر میں بلیو کرتے ہیں. میں نے ویگنر گروپ کا آپ کو مثال دیا, بالکل صحیح مثال دیا, بلیک واٹر کا مثال دی. دیر آل کارپوریشنز. ایک چیز یاد رکھیں ندیم, اس وقت جو غربت ہے افغانستان میں وہ تقریباً 73 to 83% کے قریب ہے. جو لٹریسی ہے وہ تقریباً 37% ہے. رورل آبادی وہاں کی 73 to 75, اربن آبادی is 25%. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غربت بھی انتہا کی ہے, جہالت بھی انتہا کی ہے. یہ دونوں بڑی کمبینیشن بڑی ڈیڈلی اور ڈینجرس ہوتی ہے. غربت مینز اویلیبلٹی, ایکسپلائٹیبلٹی. وہ ریسائیکل کرنے کی ان کے اندر بہت زیادہ کیپیبلٹی ہے. 1000 مر جائیں 1000 اور ریکروٹ ہو جائیں گے, بیکاز پیسے کی تو کمی نہیں ہے, پیسہ تو آ رہا ہے. جہالت ان کو سمجھ ہی نہیں کچھ آتا, جن کو ان کو نہ سمجھ ہے, نہ سوچ سکتے ہیں, نہ سمجھ سکتے ہیں. جس راستے پہ آپ نے ان کو ڈال دیا وہ چل پڑیں. اس وقت بھی یہ کیا کہتے ہیں, ابھی بڑی کامیاب آپریشن ہوئے ہیں, لیکن اس وقت بھی جو لوگ آلریڈی موجود ہیں, ٹیررسٹ جو ان کے سلیپر سیلز جو پینیٹریٹ کیے ہوئے ہیں ہماری اپنا کیا کہتے ہیں سوسائٹی کے اندر تھرو دا ویریس. ابھی اب بلال صاحب نے, ابھی گورنمنٹ نے کہا کہ ان کو فوری طور پہ جتنے بھی انلیگل افغان ہیں ان کو تو نکالا جائے فوری طور پہ. 65,000 کے قریب ہیں جو صرف اکتوبر کے مہینے میں جن کو واپس بھیجا گیا, جن کو بھیجنا ہے. 1.7 ملین کا فگر ہے انلیگل افغان جو ابھی تک ہیں یہاں پر, جو ابھی تک ہیں یہاں پہ, ان کو نکالنا. پھر اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کیونکہ اوور دی ڈیکیڈز یہ بس ہونے دیا گیا ہے. یعنی 2nd اور 3rd جنریشن افغانز آپ کے موجود ہیں یہاں پہ. اب ان کو کس طریقے سے اپنا انٹیگریٹ کرنا ہے یا ان کو واپس بھیجنا ہے, یہ بہت بڑا چیلنج ہے فار دا گورنمنٹ.